دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پہ، بیرون ملک دبئی میں ہیں اس وقت سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب ڈاکٹر غلام رحیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ ڈاکٹر صاحب کافی عرصے کے بعد آپ سے دوبارہ بات ہو رہی ہے، ویلکم ٹو دا شو، اور ہم بات کر رہے ہیں مسلم لیگ کے اتحاد کی۔ آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ کاف والے بھی، مسلم لیگ ضیاء والے بھی، مسلم لیگ فنکشنل والے بھی، اور مسلم لیگ ہم خیال والے بھی پیر پگارا صاحب ان کی سربراہی میں بنا رہے ہیں۔ کیا کمنٹس ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی، ہماری مسلم لیگ کا ان فنکشنل والوں سے ایک میٹنگ ہو چکی تھی لاہور میں پہلے، اور اس پہ بات چیت ہوئی ہے ضرور، مگر ابھی تک باقاعدے آج بھی ہمارے لوگ گئے تھے ان کے پاس اور اتحاد کی بات ان سے ہوئی ہے۔ مگر ایک بات تو یہ ہے کہ سندھ میں پیر صاحب پگاڑو ایسی شخصیت ہیں جو بڑے بزرگ ہیں اور سب ان کی عزت کرتے ہیں، بلکہ اور پارٹیوں والے بھی کرتے ہیں، اور اس وقت تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ٹریڈیشنلی وہ ان کے مخالف رہے ہیں، مگر اس دفعہ وہ الائنس میں ان کے ساتھ، اور اس کے باوجود بھی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور مسلم لیگ کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کی خواہش ہے کہ مسلم لیگ اکٹھی ہوں، عوام کی اور ووٹرز کی، اور مگر میرے خیال میں یہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے اور ان کے آپس کے مسائل ہیں، شخصی مسائل ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے کسی ایک کی لیڈرشپ قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ارباب صاحب، عرض یہ ہے کہ میرے ساتھ اس وقت سید کبیر علی واسطی صاحب بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے یاد دلایا کہ 70 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے نجات حاصل کرنی تھی تو پیر صاحب کو آگے لایا گیا، اب آصف علی زرداری سے جن چھڑانی ہے تو مسلم لیگی اکٹھے ہو کر آصف علی زرداری صاحب سے جن اسی صورت چھڑا سکتے ہیں کہ پیر پگاڑا جیسی ایک شخصیت سندھ سے ان کی سرپرستی کرے۔ تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ واسطی صاحب کا انالیسس ہے، میرا نہیں، اور ساتھ میں محسن ببر آپ کا سندھ کا نوجوان صحافی، وہ بھی کوئی یہی تاثر دے رہے ہیں۔ ان کی عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، ہم اپنے بہت اچھے دوست ہیں، آپ بھی کبھی کبھار ہمارے ساتھ ان سازشوں میں اکٹھے ہوتے رہے ہیں جب کبیر علی واسطی اور ہم لوگ کرتے رہے۔ بالکل بالکل، تو سازشیں تو کہیں نہ کہیں سے شروع ہو ہی گئی ہیں، اور یہ بات ان کی صحیح ہے، مگر جیسے میں نے کہا آپ سے کہ پیر صاحب پگاڑو ایک بزرگ شخصیت ہیں، اور عمر آج کل میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ان سے سیاست کے حوالے سے اور عمر کے حوالے سے بھی ان سے کوئی سینئر رہنما اور بزرگ شخصیت نہیں ہے، تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ چودھری صاحب نے تو ضم کرنے کی بات کی ہے، اور ہماری مسلم لیگ بھی اکٹھی ہوئی ہیں اور آپس میں بہرحال ایک اس وقت کی ضرورت جو ہے، ڈیمانڈ ضرور ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے بغیر کیسے یہ سارا ہو سکے گا جو کہ وقت کی ضرورت ہے؟ یہ ہے کہ چودھری صاحبان اور نواز شریف اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ پہلے تو ہمیں یہ تھا کہ پیر صاحب اور چودھری صاحب اکٹھے نہیں بیٹھ سکیں گے، کیونکہ اگر یہ پہلے ہی آپس میں اکٹھے ہو جاتے تو شاید اس طرح کے دن نہ دیکھنے پڑتے، مگر وہ اکٹھے نہیں بیٹھ رہے تھے، دیر درست آیت ابھی اگر اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے۔ اچھا ارباب صاحب، آخری آپ سے سوال، آپ نے شکر فرمائی ہمیں جوائن کیا، یہ فرمائیے جو قرضی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کی طرح جا کے مسلم لیگ کو پگاڑو صاحب کے گھر میں پھینک آئے، اب دیکھیں گے پیر صاحب مسلم لیگ کی قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اچھا صاحب تو ضم کرائیں۔ اچھا میری عرض سنیں ارباب صاحب، کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش ایک شروع ہو چکی ہے تو پھر میرا بھائی ارباب رحیم باہر کیوں ہے؟ سازش میں تو لپک کے آپ کوتے ہیں۔ آپ نے مجھے ابھی تک بلایا نہیں نا نصرت جاوید صاحب، آپ بھی تو راتوں کو اکٹھے بیٹھتے ہیں نا، وہ بھی تو آپ نے کبھی بلایا نہیں مجھے کہ آپ کوئی سازش کر رہے ہیں کبیر واسطی کے ساتھ بیٹھ کے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر اگر جب پک گئی تو آپ کو فون کر کے بلا لوں گا۔ بہت بہت شکریہ ارباب صاحب۔ صدیق الفاروق صاحب، جی صدیق الفاروق صاحب، جی میں آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات بھی سنی ہے، میں نے باتیں سنی ہیں۔ دیکھیے جی، اس سے ایک یہ تاثر آیا، لیکن اس سے ایک چیز میں کوشچن صرف اتنا سا ہے کہ آخر کیوں کہتے ہیں سیاست لچک کا نام ہے؟ اگر یہ اتنے سارے ہو کہ اگر آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں تو کیا آپ کو یعنی پرابلم کیا ہے اس میں؟ یہ سارے آپ نے 2 الیکشن تو آ رہے ہیں نا، بائی الیکشن خدیجہ بان والا، جی وہ تو کاف کی وجہ سے ہارا ہے نا آپ نے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ ہم اپنی پارٹی کے لوگوں کی وجہ سے ہارے ہیں، اچھا وہ ایک الگ بات ہے۔ ہار جیت کوئی معنی نہیں، ایک منٹ۔ اور دوسری، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جب سے یہ سیلاب آیا ہے ہم نے کسی ضمنی الیکشن کی کیمپین ہی نہیں چلانی۔ آپ کو پتا ہے بڑا لیڈر جب جاتا ہے تو معاملات اور ہوتے ہیں، لیکن باتیں زیادہ اہم ہو رہی ہیں، اس لیے میں اس طرف آؤں گا۔
آپ نے ایک بات یہاں جتنے لوگوں سے آپ نے بات کی کہ سازش ہو رہی ہے. سازش جب ہو رہی ہو اور یہ ہو کہ جناب ایک سندھی رہنما کے مقابلے میں جس طرح بھی وہ رہنما بنے، بے نظیر کی شہادت کے بعد بنے، کہ بہرحال وہ آپ بنے ہیں، ایک دوسرے سندھی کو لا کے پنجاب سپورٹ کرے اور اس کو فارغ کیا جائے اقتدار سے نکالنے کے لیے، اس سازش میں شریک ہو کے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ نون، صدیق الفاروق جیسا ورکر سارے اکٹھے ہو کے ہم یہ پیغام دیں گے سندھ کے بہنوں بھائیوں کو. جی واسی صاحب اس کا جواب دیں. یہ ہم نہیں کریں گے. بات یہ ہے واسی صاحب بات یہ ہے لیکن کہ میں بات پوری نہیں کر سکا. بات یہ ہے سندھ جو ہے میں کہہ رہا ہوں سندھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون بڑی قابل احترام پارٹی ہے. سندھ پنجاب سے زیادہ عزیز ہے، پنجاب سندھ سے زیادہ عزیز ہے، پاکستان سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے میاں صاحب، لیکن بات یہ پریکٹیکل پالیٹکس ان کے پاس نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے پاس کا تقاضا یہ ہے، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی کیسے آئے؟ پھر یہ کہتے ہیں آئینی تبدیلی آنی چاہیے. آئین میں تو کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے تبدیلی کا، تو کیسے تبدیلی لائی جائے؟ آئین میں ہے، تبدیل نہیں ہے، آئین میں کوئی نہیں ہے. آئین میں ایک تھا سیفٹی والو، 58(2) بھی تھا، وہ ختم کر دیا گیا ہے. اور اس وقت آئین میں کوئی والو نہیں، سیفٹی والو نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی انسٹرومنٹ ایسا نہیں ہے جیسے اس کو ان کی جیسے نکال دیا جائے. دو چیزیں اس میں بات کر لیں. ایک محسن کی بات نہیں بتاتا، پرائم منسٹر ڈیزولوشن آف اسمبلی کر سکتا ہے. اس میں بھی نصرت صاحب کو زیادہ پتا ہے کہ پرائم منسٹر، آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے مشورے سے کیئر ٹیکر بنے گا. ٹھیک ہے محسن، آپ کو امپریشن ایک امپریشن بڑا درست کرنا چاہتا ہوں. یہ جو مسلم لیگ کے لوگ جا کے پیر پگارا صاحب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی کوئی طاقت ہے، پیر پگارا صاحب بہت معتبر شخصیت ہیں، روحانی ایک پیشوا ہیں، اپنا ان کا عقیدہ ہے. لیکن مجھے کیا بتائیں آپ نے نصرت صاحب مجھے بتائیں، سندھ میں آپ نے کبھی سنا کہ مسلم لیگ فنکشن کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا ہو، ان کے عوام پیچھے ہو، ان کی ایک ایک سیٹ بڑی مشکل سے نکالتے ہیں، ایک سانگڑ سے، ایک خیرپور سے اور ایک عمر کوٹ سے سیٹ مشکل سے بمشکل وہ نکال سکتے ہیں. صاحب کا نام تو آپ ایک آدمی کے نام پر سب کچھ ہو رہا ہے. سندھ میں اس وقت آپ کو بتاؤں، آپ بڑے بڑے جلسے 18 اکتوبر پچھلے سال کا جلسہ، اور وہ بھی کراچی جیسے شہر میں 3-4 لاکھ لوگوں کا جلسہ، کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ نصرت صاحب نیشنلسٹ نے کیا تھا، اور وہ بھی فریڈم مارچ کے نام سے، آزادی مارچ. آپ سمجھ سکتے ہیں آزادی کیا ہے. اور اب یہ میسج دیا جا رہا ہے ادھر سے کہ سازشیں ساری مسلم لیگ کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور ظاہر امپریشن سندھ میں یہ امپریشن محسن یہ بھی لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ قسم کے لوگ، یہ بھی تو دیکھو جب مسلم لیگ نواز جو کہ بڑی پارٹی ہے. مشتاق منہاج صاحب، ایک چیز میں بتاؤں، لفظ سازش غلط ہو رہا ہے استعمال. یہ پولیٹیشین کا حق ہے کہ وہ اپنے مخالف کے خلاف حکمت عملی طے کرے، آخری حد تک جائے، اس کو نکالنے کے لیے جائے جو مرضی ہو جائے. سیاسی کارکن کا حق ہے اپنے مخالف کو نکالے، اگر نکالنے کے لیے اس کو کوئی حکمت عملی طے کرنی پڑتی ہے تو کرے. لیکن یہ تو آپ جمہوری جاتے ہیں، صدیق الفاروق پارلیمنٹ کے اندر آئے، بات یہ ہے پوری کریں اور لائر کر سکتے ہیں تو ایک منٹ. صدیق الفاروق صاحب، سیاستدان کا حق ہے تو کیا اقتدار سے نکالنا اور سازش نہیں ہے، بلکہ یہ سازش نہیں ہے. یہ مجھے تو اجازت فاروق کی بات بھی تو سنیں نا، آپ لوگوں کی بات. دیکھیے بات یہ ہے جی کہ گیم اور گیم میں فرق ہے. اگر کسی گیم آپ گیم کہتے ہیں، سازش نہیں کہتے تو گیم نام رکھ لیں. ہم یہ عرض کریں گے کہ ہم بالکل اصولوں کی سیاست کریں گے. ہم فیڈریشن کو 4 صوبوں کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں نفرتیں جو پیدا کی گئی ہیں ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. ہم نے محبت کا پیغام ہر جگہ دینا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے مصنوعی اکٹھ کر کے وہ لوگ جو کبھی ایک دوسرے کے گھر میں بیٹھ کے چائے نہیں پیتے، ایک دوسرے کے لیے کلمہ خیر نہیں کہتے، اچانک نواز شریف صاحب نے کہا. فاروق صاحب یہ لوگ وہاں پہ جاتے کیسے؟ مثلا ان کو کون بلاتا ہے کیسے؟ نواز شریف صاحب نے کل ایک انٹرویو میں یہ کہا، سوال پوچھا کہ یہ کون اکٹھا کر رہا ہے. انہوں نے بھی سوال پوچھا کہ بتائیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کون
सवाल कौन करता है, इकट्ठा कौन करता है? फरिश्ते इकट्ठा कर रहे हैं, फरिश्ते। ये सुन ले, वासी साहब को शायद पता हो। फरिश्ते इकट्ठे कर रहे हैं, फरिश्ते। ये फरिश्ते इकट्ठा कर रहे हैं मुस्लिम लीग को, फरिश्ते। बकौल पीर बगारा साहब, नुसरत साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने IGI बनवाई थी। सर ये फरिश्ते जो हैं आपको पता है कहां से आते हैं? बगारा साहब कहते हैं कि वो GHQ के आदमी हैं, वो अलग ऐलान कहते हैं, बात ये है जनाब आदमी है, उसके बगैर वो कह रहे हैं मैं हिल भी नहीं सकता। बात ये है, सारे बातें वहीं से आ रही हैं, और कहां से आ रही हैं सर? बात ये है कि सियासत जो करनी है वो तो करनी है इंसानों ने। तो फरिश्ते और फरिश्तों की सियासत तो हो नहीं सकती, वो तो अल्लाह मियां के पास जाके बैठे। सियासतदान को तो फरिश्ता होना चाहिए, सियासतदान को होना ही फरिश्ता चाहिए भाई, क्या बात कर रहे हैं? कैरेक्टर के लिहाज से उसको इतना ही नेक होना चाहिए। इसका गेम है माशाल्लाह। ये मुस्लिम लीग को पवित्र किया जा रहा है। अच्छा एक सवाल है आपके जरिए, आपके जरिए एक सवाल है, ने गंजे फरिश्ते लिखे थे, मुस्लिम लीग तो भरी पड़ी है यार गंजे फरिश्तों से। आपके जरिए एक सवाल है कि बहुत उलझ रहे हैं हम। आपके जरिए एक सवाल है कि ये लोग जो दो चार फिर आखिर में ये कहते हैं हमने जनाब परवेज मुशर्रफ को भी लाना है, जिनके सर स्कैंडल्स हैं, जिन्होंने ब्रेक लेनी पड़ती है। नाज़रीन वक्त है एक ब्रेक का, एक वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।